السلام علیکم، نمستے پیارے طلباء۔ کلاس 30 کے سبجیکٹ آسان اردو کے سبق چوتھے نعت کے پہلے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے طلباء، آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے نعت۔ جس طرح سے ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 100 میں پڑھا تھا کہ حمد کے بارے میں پڑھا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حمد شاعری کی ایک صنف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے شاعرانہ انداز میں۔ ایسی شاعری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اب نعت کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایسی نظم، ایسی شاعری جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور اکرم یا حضرت محمد یا رسول خدا یا حضرت مصطفیٰ ایک ہی شخصیت کے نام ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہی در حقیقت نعت کہا جاتا ہے۔ نعت، یہ لیکچر سننے کے بعد پیارے طلباء آپ نعت پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس کے بعد نعت کی تشریح کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو یہ مشکل الفاظ کی معنی بھی معلوم ہو پائے گی۔ آئیں پڑھتے ہیں نعت۔ نعت: ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام، نہ کیوں جان و دل سے ہوں پیارے نبی، حبیب خدا ہیں ہمارے نبی، بنے مقتدی ان کے سارے نبی، ہوئی آپ ہی پر نبوت تمام، ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام۔ وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے، خوشی سے دلوں کے کنول کھل گئے، غلط کہنے والوں کے لب سل گئے، سنایا انہوں نے جو رب کا کلام، ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام۔ جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے، برے دم بلائی کا برنے لگے، جو کافر تھے وہ حق پہ مرنے لگے، سنا جب انہوں نے خدا کا پیام، ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام۔ ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملی، جو یہ عظمت و شان و شوکت ملی، حقیقت میں انہی کی بدولت ملی، نہ کیوں ان کا ہم سب کو پیارا ہو نام، ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام۔ پیارے طلباء، یہ نعت عنایت علی خان صاحب نے تحریر فرمائی ہے، یعنی کہ اس نعت کے شاعر ہیں عنایت علی خان صاحب۔ لیکن پیارے طلباء، جس طرح سے میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتا دیا کہ نعت ہم کس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ آئیں اب شعر کر کے اس کی ایک معنی لیتے ہیں، اس کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام، یعنی کہ ہمارے نبی کون نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، اور اس کے بعد ہیں نہ کیوں جان و دل سے ہوں پیارے نبی، حبیب خدا ہیں ہمارے نبی۔ اب شاعر یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت مصطفیٰ جان و دل سے کیوں نہ عزیز ہو، کیونکہ ہمارے نبی خدا کے دوست ہیں، حبیب کے معنی دوست ہیں، یعنی ہمیں اپنے نبی سے محبت کیوں نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، بنے مقتدی ان کے سارے نبی۔ مقتدی کہتے ہیں فالوور کو، یعنی کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہی نبی، تمام جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، وہ سب کے سب ان کے ہی فالووریں، ہوئی آپ ہی پر نبوت تمام۔ اور کہتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام، یعنی کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
بے شمار سلام ہوں۔ یہاں پر اوپر نبوت تمام سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا ختم ہونا، تمام کی یہاں پر معنی کیا ہے؟ ختم ہونا۔ وہ آئے تو بچھڑے ہوئے مل گئے، خوشی سے دلوں کے کنول کھل گئے۔ یعنی کہ عرب دور میں، عرب میں دشمنیاں ہی دشمنیاں تھی، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور قبول کرنے کے اس میں نہیں تھے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے عربی۔ تو جب مصطفیٰ آئے تو انہوں نے اتنی محبت بانٹی کہ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگانا شروع کر دیا لوگوں نے، اور غلط کہنے والوں کے لب سل گئے۔ سنایا انہوں نے جو رب کا کلام، اور وہاں پر لغو گفتگو کی جاتی تھی، فضول گفتگو کی جاتی تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سنایا، تو تب وہ جو غلط کہتے تھے ان کے لب بھی سل گئے، یعنی کہ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام۔ جو ظالم تھے وہ رحم کرنے لگے، برے دم بلائی کا بننے لگے۔ یہاں تک کہ جو ظالم لوگ تھے اب وہ بھی رحم کرنے لگے لوگوں پر، جو مصطفیٰ سے پہلے ظلم کرتے تھے عورتوں پر، خاص کر کے عرب زمانے میں عورت پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو جب مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے تو وہ لوگ بھی اب رحم کرنے لگے، اور جو برے تھے وہ بھلے بننے لگے، جو کافر تھے وہ حق پر مرنے لگے۔ اور اسی طرح سے فرماتا ہے سنا جب انہوں نے خدا کا میں، اب جو ظالم تھے، جو برے تھے، جو کافر تھے، سب جو ہے ظالم رحم کرنے لگے، برے بھلے بننے لگے، کافر حق پر مرنے لگے۔ کیوں مرنے لگے؟ کیونکہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدا کا پیغام پہنچایا، یعنی پیام کی معنی ہے پیغام، میسج پہنچایا۔ ہمارے نبی پر ہو لاکھوں سلام، ہمارے نبی پر بے شمار سلام ہو۔ ہمیں جو بھی اللہ کی نعمت ملی، جو یہ عظمت و شان و شوکت ملی، حقیقت میں انہی کی بدولت ملی، نہ کیوں ان کا ہم سب کو پیارا ہونا۔ ہم شاعر فرماتے ہیں ہمیں جان میں اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملی اور دنیا میں جتنی عزتیں ملی، حقیقت میں یہ سب ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، حضرت محمد کے بدولت ملی۔ بدولت کی معنی ہے ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے۔ اب شاعر فرماتے ہیں آگے کہ ہمیں ان کا نام کیوں نہ پیارا ہو، کہ ہمیں ساری یہ تخت تاج، ہمیں بادشاہیاں سب ان کے بدولت ملی، عزتیں، یہ مملکت خدا داد یعنی پاکستان بھی ان کے ہی وسیلے سے ہمیں ملا۔ ہمارے نبی پر ہوں لاکھوں سلام، ہمارے نبی پر بے شمار سلام ہوں، ہمارے نبی پر لاکھوں سلام ہوں۔ امید ہے پیارے بچوں آپ اس نظم کو گھر میں بھی ضرور پڑھیں گے، اس نعت کو، اور انشاءاللہ آپ اس کو منہ زبانی بھی یاد کریں گے، باقی آپ نے مشق خود حل کرنی ہے۔ والسلام علیکم۔